اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله السلام علیکم ورحمۃ اللہ. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم تم ہرگز نیکی کو پا نہیں سکو گے یہاں تک کہ تم ان چیزوں میں خرچ کرو جن سے تم محبت کرتے ہو، اور تم جو کچھ بھی خرچ کرتے ہو تو یقیناً اللہ اس کو خوب جانتا ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے واضح فرما دیا کہ نیکی کے اعلیٰ معیار اس وقت ہی حاصل ہوتے ہیں جب تم خدا تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کی راہ میں وہ خرچ کرو جس سے تم محبت کرتے ہو۔ اس کی وضاحت فرماتے ہوئے ایک جگہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تم حقیقی نیکی کو جو نجات تک پہنچاتی ہے ہرگز پا نہیں سکتے بجز اس کے کہ تم خدا تعالیٰ کی راہ میں وہ مال اور وہ چیزیں خرچ کرو جو تمہاری پیاری ہیں۔ پھر ایک جگہ آپ نے فرمایا کہ مال کے ساتھ محبت نہیں چاہیے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، تم ہرگز نیکی کو نہیں پا سکتے جب تک کہ تم ان چیزوں میں سے اللہ کی راہ میں خرچ نہ کرو جن سے تم پیار کرتے ہو۔ فرمایا بیکار اور نکمی چیزوں کے خرچ سے کوئی آدمی نیکی کرنے کا دعویٰ نہیں کر سکتا۔ نیکی کا دروازہ تنگ ہے، بس یہ امر ذہن نشین کر لو کہ نکمی چیزوں کے خرچ کرنے سے کوئی اس میں داخل نہیں ہو سکتا اس نیکی کے دروازے میں، کیونکہ نص صریح ہے کہ لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، جب تک عزیز سے عزیز اور پیاری سے پیاری چیزوں کو خرچ نہ کرو گے اس وقت تک محبوب اور عزیز ہونے کا درجہ نہیں مل سکتا۔ اگر تکلیف اٹھانا نہیں چاہتے اور حقیقی نیکی کو اختیار کرنا نہیں چاہتے تو کیوں کر کامیاب اور بامراد ہو سکتے ہو؟ کیا صحابہ کرام مفت میں اس درجے تک پہنچ گئے جو ان کو حاصل ہوا؟ دنیاوی خطابوں کے حاصل کرنے کے لیے کس قدر اخراجات اور تکلیفیں برداشت کرنی پڑتی ہیں، تو پھر کہیں جا کر ایک معمولی خطاب جس سے دلی اطمینان اور سکینت حاصل نہیں ہو سکتی ملتا ہے۔ خطاب ایسا ملتا ہے، ضروری نہیں کہ اسے دلی سکینت بھی حاصل ہو، لیکن اس کے لیے محنت کرتا ہے انسان۔ پھر خیال کرو کہ رضی اللہ عنہم کا خطاب جو دل کو تسلی اور قلب کو اطمینان اور مولا کریم کی رضامندی کا نشان ہے، کیا یوں ہی آسانی سے مل گیا صحابہ کو؟ بات یہ ہے کہ خدا تعالیٰ کی رضامندی جو حقیقی خوشی کا موجب ہے حاصل نہیں ہو سکتی جب تک عارضی تکلیفیں برداشت نہ کی جائیں۔ خدا ٹھگا نہیں جاتا۔ مبارک ہیں وہ لوگ جو رضا الہی کے حصول کے لیے تکلیف کی پرواہ نہ کریں، کیونکہ ابدی خوشی اور دائمی آرام کی روشنی اس عارضی تکلیف کے بعد مومن کو ملتی ہے۔
بس یہ وہ مال خرچ کرنے کا ادراک ہے جو حضرت مسیح علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے ارشاد کے مطابق ہم میں پیدا کرنا چاہتے ہیں. اور یہ جماعت پر اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے، ہر احمدی پر احسان ہے جس نے اس بات کو سمجھا اور اس نے اپنا مال دین کے راستے میں خرچ کرنے کے لیے پیش کیا کہ باوجود اپنی ضروریات کے افراد جماعت کی ایک بڑی تعداد اپنا مال دینی ضرورت کے لیے پیش کرتی ہے. ہزاروں مثالیں ایسی ہیں جو اپنی ضروریات کو پس پش ڈال کر دینی ضروریات کے لیے اپنی قربانیاں پیش کرتے ہیں. آج کل ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا کے معاشی حالات عموماً خراب سے خراب تر ہوتے چلے جا رہے ہیں، اور خاص طور پر ترقی پذیر ممالک کے. ویسے تو ترقی یافتہ ممالک کا بھی اب وہ حال نہیں رہا جہاں ان کو ہر چیز میں آسانیاں اور کشائش تھی، اور اب جو دنیا میں جنگ کے حالات ہیں اور یورپ میں بھی جو یوکرین اور روس کی جنگ ہو رہی ہے، اس نے یورپ کے حالات بھی کافی خراب کر دیے. تو بہرحال ترقی پذیر ملکوں کی معیشت پر تو زیادہ اثر پڑا ہے. پھر ان ملکوں کے سیاستدانوں کی کرپشن نے بھی بہت برے حالات کر دیے ہیں. لیکن اس کے باوجود احمدی اپنی مالی قربانی میں آگے ہی بڑھتے چلے جا رہے ہیں. ایک دنیا دار کی نظر میں یہ ایک ایسی بات ہے جس کو سمجھنا مشکل ہے، لیکن جن کے ایمان مضبوط ہیں انہیں پتہ ہے کہ یہ قربانی اس لیے ہے کہ اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ کے فضل نظر آتے ہیں. نومبر کے پہلے خطبے میں جیسا کہ آپ جانتے ہیں تاریخ جدید کے لیے نئے سال کا اعلان ہوتا ہے. تو تاریخ جدید کے حوالے سے ہی میں بعض واقعات پیش کروں گا. صدر لجنہ لاہور نے مجھے لکھا، ضلع لاہور کی صدر لجنہ، کہ ایک مجلس میں مجھے تاریخ جدید کی چندے کی طرف توجہ دلانے کے لیے کہا گیا. ایک درمیانی کمائی کرنے والے اوسط درجے کے لوگوں کی مجلس ہے یہ. کہتے ہیں کہ مجھے شرم بھی تھی اور ہچکچاہٹ بھی تھی کہ میں کیا ان کو تحریک کروں، تو پہلے ہی بہت قربانیاں کر رہے ہیں. لیکن بہرحال مجھے کہا گیا تھا اس لیے توجہ دلانی پڑی. کہتی ہیں کہ میری حیرت کی انتہا نہ رہی جب میں نے دیکھا کہ کس طرح بڑھ بڑھ کر عورتوں نے اپنی قربانیاں پیش کی. کہنی ہے کہ مجھے شرم اب اس بات پر آئی کہ کم آمدنی والے لوگ اس طرح قربانی کر رہے ہیں جس کا ہم سوچ بھی نہیں سکتے، اور بہت سارے امیر بھی سوچ نہیں سکتے. نقد اور زیور کی صورت میں کئی لاکھ روپے دے دیے. اسی طرح وکیل المال اول کی رپورٹ ہے، ایک لمبی فہرست ہے کئی صفحوں کی ان خواتین کی جنہوں نے اپنے زیور پیش کیے. حضرت مسلم موعود رضی اللہ عنہ نے جب تحریک جدید کا اعلان فرمایا تھا اور اس وقت جو مطالبات رکھے تھے ان میں سے ایک عورتوں کی قربانی کے تعلق میں بھی تھا، یہ بھی تھا کہ زیور نہ بنائیں یا کم بنائیں اور قربانی کریں. میں سمجھتا ہوں کہ زیور کی قربانی دینا جو بنا بنایا زیور ہے، اس سے بڑی قربانی ہے کہ زیور نہ بنایا جائے. جو سامنے چیز ہے اس کو دینا بہت مشکل کام ہے. بس احمدی عورتوں نے حضرت مسلم موعود کی تاریخ پر اس وقت بھی یہ قربانی دی اور آج بھی دے رہی ہیں. صرف ایک ملک میں نہیں بلکہ ان مغربی ممالک میں بھی ایسی عورتیں ہیں جو اپنے زیور دیتی ہیں، بلکہ تمام زیور چندے میں دے دیتی ہیں، پھر نیا بناتی ہیں
تو پھر چین نہیں آتا، پھر وہ زیور چندے میں دے دیتی ہیں، کیونکہ جیسا کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے فرمایا ابدی اور دائمی خوشی حاصل کرنا چاہتی ہیں جو قربانی کے بغیر نہیں ملتی۔ پھر غریب لوگ ہیں جو اپنے پیٹ کاٹ کر چندہ دیتے ہیں، اور بہت سے ایسے ہیں کہ اللہ تعالیٰ انہیں فوری نواز بھی دیتا ہے، اور ان کو اس چندے سے بڑھ کر ایسے طریقوں سے عطا فرما دیتا ہے کہ انہیں خود بھی حیرت ہوتی ہے۔ ایسے لوگوں کے کچھ واقعات میں یہاں بیان کروں گا، لیکن ساتھ ہی میں ان امیر لوگوں سے بھی کہوں گا کہ وہ بھی اس سے سبق سیکھیں اور اپنی قربانیوں کے معیار کو بڑھائیں۔ حضرت مسلم موعود رضی اللہ عنہ نے اپنے خطبہ میں فرمایا تھا کہ غریب لوگ تو ایسے بھی ہیں جو اپنی ایک مہینے کی آمد کا 45% تک دے دیتے ہیں اگر ان کی روزمرہ کی خوراک کو بنیاد بنایا جائے اور اس کے مطابق خرچ چندے کا نکالا جائے، لیکن امیر لوگ صرف 1.5% دیتے ہیں۔ بلکہ اب تو ایسے بھی ہیں غریبوں میں سے جو 100% دے دیتے ہیں، اور امیر شاید 1% دیتے ہیں۔ بس اس لحاظ سے وہ غریبوں کا جو 100% ہے وہ امیروں کی کل رقم سے بہت کم ہوتا ہے، لیکن قربانی کا معیار بہت الگ ہے۔ بس اس لحاظ سے خوشحال لوگوں کو بھی اپنے جائزے لینے چاہیے۔ یہ یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ کبھی ادھار نہیں رکھتا، جیسا کہ دوسری جگہ فرمایا اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں کہ 700 گنا یا اس سے بھی زیادہ بڑھا کر عطا فرما دیتا ہے۔ تو بہرحال جیسا کہ میں نے کہا چند مثالیں قربانی کرنے والوں کی میں یہاں پیش کرتا ہوں، جہاں ان کی قربانی اور ایمان کے جذبے کا پتہ چلتا ہے وہاں اللہ تعالیٰ کا فضل بھی فوری طور پر ان پر ہوتا نظر آتا ہے۔ گنی بساؤ امریکہ کا ایک ملک ہے، افریقہ کا۔ وہاں کے محمود صاحب ہیں، موٹر سائیکل مکینک ہیں۔ ان کو مشری صاحب نے طریقہ جدید چندے کی تحریک کی، چندہ طریقہ جدید کی تحریک کی، تو انہوں نے اپنی جیب میں جتنی بھی رقم تھی سب نکالی، جو کہ 10,000 فرانک صفر تھی۔ اسی وقت ان کی بہو بھی آئی، گھر میں بیٹھے تھے، انہوں نے گھر میں کھانا پکانے کے لیے پیسے مانگے۔ محمود صاحب وہ ساری رقم طریقہ جدید چندہ میں ادا کرنے کی نیت کر چکے تھے اور ساری رقم چندے میں ادا کر دی، اور بہو کو کہا کہ آپ صبر کریں، جس پر بہو واپس چلی گئی۔ محمود جرگہ صاحب کہتے ہیں کہ ابھی وہ اس پریشانی میں تھے کس طرح خرچ دیں بہو کو، گورنمنٹ کے ایک دفتر سے فون آیا کہ آپ دفتر آ جائیں۔ جب وہاں پہنچے تو انہوں نے کہا کہ آپ نے گزشتہ سال ہماری موٹر سائیکلوں کی مرمت کی تھی، جس کی رقم ہم نے آپ کو ادا نہیں کی تھی، اور 1,90,000 فرانک صفر کا چیک ان کو دیا۔ چیک وصول کرنے کے بعد محمود صاحب فوراً اپنے گھر آئے، اپنی بہو اور باقی گھر والوں کو بلا کر کہا کہ دیکھو اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی برکتیں، جس رقم کی مجھے امید بھی نہیں تھی وہ میرے رب نے مجھے دلوا دی۔ فجی کے مبلغ لکھتے ہیں، ناندی کے ایک دوست ہیں اشفاق صاحب، انہوں نے کہتے ہیں سفر کے دوران طریقے کا پچھلا خطبہ جو تھا میرا وہ سنا، اور جو میں نے واقعات بیان کیے تھے وہ سنے۔ کہتے ہیں کہ ان واقعات کا مجھے بڑا اثر ہوا، اور دوران سفر گاڑی چلاتے ہوئے سیکٹری طریقے کو فون کیا کہ میرا طریقے کا چندہ دگنا کر دیں۔ اس کے بعد یہ بزنس کرتے ہیں، بزنس کی سالانہ مالی رپورٹ تیار ہوئی تو اس سال ان کا منافع بھی 2 گنا تھا، جس پر وہ بیان کرتے ہیں کہ میرا یقین ہے کہ 2 گنا منافع ہماری محنت اور کوششوں سے نہیں ملا، بلکہ محض اللہ تعالیٰ کے فضل سے یہ چندے کو دگنا کرنے سے ملا ہے۔
ماسکو کے مبلغ ہیں، لکھتے ہیں رسلان کے کنیو صاحب کرگزستان سے ہیں، 14 سال سے یہ ماسکو میں مقیم ہیں۔ کہتے ہیں پہلے بھی یہ مالی قربانی کی طرف توجہ کرتے تھے، تقریباً ایک سال قبل انہوں نے جب میرا خطبہ مالی قربانی کا سنا تو کہتے ہیں میں اور زیادہ مجھے کو بڑا مزہ آیا سن کے، اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ میں بھی اس میں شامل ہوتا ہوں کہ ان لوگوں میں جو قربانیاں کرنے والے ہیں، اور بلا ناغہ روزانہ کی آمد کا 10% حصہ چندے کی آمد میں بھجوانا شروع کر دیا، کچھ چند صدقے میں تھا اور باقی چندے میں۔ کہتے ہیں کہ یہی طریقہ انہوں نے قائم رکھا ہوا 1 سال سے۔ مبلغ کی جو بدلی ہوئی دوسری جگہ، تو اس وقت ان صاحب کا یہ روسی مزاج ہیں، کرغزستان کے ہیں۔ پہلا سوال یہ تھا کہ کیا اب بھی میں اپنا چندہ جس طرح میں ادا کرتا تھا اتنا جاری رکھ سکوں گا؟ تو یہ انقلاب ہے جو مسیح موعود علیہ السلام نے لوگوں میں پیدا کیا، ایک فکر ہے چندہ دینے کی۔ تنزانیہ کے امیر صاحب لکھتے ہیں وہاں کی ایک جماعت ہے، وہاں محمد ثانی صاحب ہیں، ایک شخص نوکری کر رہے تھے، مالی نقصان ہو گیا اس کمپنی کو جہاں نوکری کرتے تھے، اس کی وجہ سے مالک نے کہہ دیا کہ تمام کارکنان کی تنخواہوں میں سے کٹوتی ہوگی۔ اس پر انہوں نے بہت دکھ ہوا۔ چندہ تحریک جدید کی ادائیگی کا آخری مہینہ تھا، جب ان سے رابطہ کیا گیا تو انہوں نے اپنی مشکلات کا اظہار کیا۔ مولم نے جب رابطہ کیا، مشکلات کا اظہار تک نہیں کیا کہ کیا مشکل ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ پر کامل بھروسہ کرتے ہوئے اپنا وعدہ مکمل کر دیا۔ وہ کہتے ہیں کہ اگلے ہی دن ان کے مالک کا فون آیا کہ ان کی تنخواہ میں سے کٹوتی نہیں ہوگی۔ چنانچہ دیگر ساتھیوں کی تنخواہوں میں کٹوتی ہوئی، لیکن ان کی تنخواہ مکمل وصول ہوئی۔ وہ بھی کہتے ہیں کہ یہ میں نے جو چندہ اس وقت تحریک کا ادا کر دیا تھا اس کی وجہ۔ ملاوی ایک ملک ہے، وہاں کی مانگوچی ڈسٹرکٹ سے تعلق رکھنے والے ایک بزرگ خاتون ہیں، کھیتی باڑی کرتی ہیں، اسی پہ ان کا گزارا ہے۔ تحریک جدید کا وعدہ لکھوایا انہوں نے، ادا نہیں کر سکیں۔ سال کے اختتام پر جب یاد دہانی کرائی گئی کہ اگر وعدہ کسی کا نامکمل ہے تو ادائیگی کر دیں، تو کہتی ہیں بہت کوشش کی انہوں نے، کام کی اور دعا بھی کی کہ کام مل جائے تاکہ وہ اپنی آمد سے وعدہ مکمل کر سکیں۔ کوشش کے باوجود انہیں کام نہیں مل سکا۔ ایک دن وہ مسجد میں نماز عصر ادا کر کے واپس گھر پہنچی تو انہیں خبر ملی کہ ان کے پوتے نے انہیں 45,000 کواچے، وہاں کی جو کرنسی ہے، وہ رقم تحفتاً بھجوائی ہے۔ چنانچہ ان کی خوشی کی انتہا نہ رہی، انہوں نے فوراً معلم کے پاس جا کے اپنا وعدے کی ادائیگی کی، اور بار بار وہ اس اللہ کا شکر ادا کر رہی تھیں کہ انہیں اپنا وعدہ مکمل کرنے کی توفیق ملی۔ تو غریب لوگ بھی ایک فکر کے ساتھ چندے کی ادائیگی کرتے ہیں۔ تنزانیہ کے امیر صاحب کہتے ہیں، شیانگا کی جماعت ہے ایک، مریم صاحبہ خاتون ہے، فون آیا ان کو، کہتی ہیں مجھے معلم کا، انہوں نے تحریک جدید کے بقائے کی طرف توجہ دلائی۔ کہتے ہیں گھر کے استعمال کے لیے اس وقت میرے پاس صرف 10,000 شلنگ تھے، وہ میں نے چندے میں ادا کر دیے۔ پھر اللہ کرنا ایسا ہوا کہ اسی دن اللہ تعالیٰ نے مجھے 1,00,000 شلنگ لوٹا دیے، اور وہ بھی کہتی ہیں سب چندے کی برکات ہے۔ گنی بساؤ سے ایک نواب آئے ہیں عثمان صاحب، ان کی زندگی میں بہت ساری معاشی مشکلات تھیں،
جو بھی کاروبار کرتے کامیابی نہیں ملتی تھی۔ اس پریشانی میں وہ رات کو سوئے، کہتے ہیں تو مجھے آواز آئی کہ عثمان اپنا چندہ باقاعدگی سے ادا کیا کرو۔ صبح ہوتے ہی عثمان صاحب مشنری کے پاس آئے اور اپنی خواب سنائی، جس میں مشنری نے انہیں تحریک جدید اور دیگر چندہ جات کے بارے میں بتایا، جس پر عثمان صاحب نے فوراً تحریک جدید کا چندہ ادا کیا، اپنے تمام چندہ جات کی فہرست بنائی اور باقاعدگی سے اپنے چندے ادا کرنے شروع کر دیے۔ عثمان صاحب کہتے ہیں کہ جب سے انہوں نے اپنے تمام چندے باقاعدگی سے ادا کرنے شروع کیے ہیں، تب سے اللہ تعالیٰ نے ان کے ہر کاروبار میں برکت عطا فرمائی اور تمام گھریلو پریشانیاں بھی دور ہو گئیں۔ اب یہ ان کا پختہ یقین ہے کہ یہ سب تحریک جدید اور باقی چندوں کی ادائیگی کی برکات ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کا سلوک ہے، یاد دہانی کرواتا ہے کس طرح، اور نومائن کو بھی۔ اللہ تعالیٰ کو تو اس کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ وہ صرف نوازنے کے لیے یہ کرتا ہے۔ آسٹریلیا سے مربی ہیں کامران صاحب، کہتے ہیں خادم نے قریباً 10 سال سے چندہ نہیں دیا تھا۔ میں اس کے ساتھ بیٹھا، اس کو مالی قربانی کی برکات کے متعلق بتایا، جس کے بعد اس نے اپنا چندہ دینا شروع کر دیا اور ساتھ ہی تحریک جدید اور رخ جدید کا چندہ ادا کر دیا۔ کہتے ہیں کچھ دن گزرے تھے کہ اس کا فون آیا اور کہنے لگا کہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے مجھے کام میں پروموشن ہو گئی ہے، جس کی مجھے بالکل بھی امید نہیں تھی، اور کہنے لگا کہ یہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی راہ میں قربانی کی وجہ سے ہے۔ اور اب جو 10 سال سے سست تھا، کہنے لگا کہ میں کبھی سستی نہیں کروں گا چاندوں میں۔ گیمبیا کے گاؤں ہے نیامینا، وہاں بھی ایک دوست ہیں عثمان صاحب، سیکرٹری تحریک جدید ان کے گاؤں گئے، چندہ کی ادائیگی کی تحریک کرتے ہوئے بیان کیا کہ نہ صرف یہ کہ مالی تحریک ہے، بلکہ اس کے مقاصد میں سے علم بڑھانا اور تبلیغ کرنا بھی ہے۔ اب تحریک جدید میں شامل ہونے والے ہیں، وہ صرف یہی نہ سمجھیں کہ چندہ دے دیا اور ختم ہو گیا کام، وہ تو دے دیا، اس کے علاوہ ان کو اپنا دینی علم بھی بڑھانا چاہیے اور پھر تبلیغ کے میدان میں بھی آنا چاہیے۔ گزشتہ دنوں جب میں نے عہد بھی لیا تھا خدا عام انصار سے، اس کو بھی سامنے رکھیں اگر یہ جماعت والے، تو تبلیغ کے میدان میں ہمیں بہت آگے آنا چاہیے۔ صرف مالی قربانی دے کے نہ سمجھ لیں کہ ہم نے فرض ادا کر دیا۔ تحریک جدید کا ایک مقصد تبلیغ بھی تھا، اور بہت بڑا مقصد یہی تھا جس کی وجہ سے شروع کی گئی تھی۔ کہتے ہیں کہ میں اس سے بہت متاثر ہوا اور میں نے نہ صرف بیعت کر کے جماعت میں شامل ہونے کا فیصلہ کر لیا، اس وقت تک کہتے ہیں آدمی بیعت نہیں کی تھی انہوں نے، جو تحریک جدید کے مقاصد کا پتہ لگا تو بیعت کر کے جماعت میں شامل ہونے کا فیصلہ کیا، اور 150 ڈلاسی چندہ تحریک جدید کا وعدہ بھی کر دیا، ادائیگی بھی کر دی۔ کہتے ہیں کہ چندے ادائیگی کے بعد وہ اپنے اندر ایک پاک تبدیلی محسوس کرتے ہیں، اور میں احمدیوں اور غیر احمدیوں میں اسلام احمدیت کی تبلیغ کر رہا ہوں، نیز اور باقاعدگی سے چندہ عام بھی ادا کر رہا ہوں۔ ایک خاتون لکھتی ہیں گیمبیا سے کہ جب سے میں نے چندہ ادا کیا ہے، میں اپنے اور اپنے بچوں کے اندر ایک انقلاب محسوس کرتی ہوں، اور دیکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری ہر ضرورت کو پورا کر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی خاطر اس کی راہ میں نیکی اور قربانی اللہ تعالیٰ کے فضلوں کو وارث بناتی چلی جاتی ہے۔ گنی کناکری ہے، افریقہ کا ملک ہے، وہاں کے لوکل مشنری کمارا صاحب نے کہا کہ گاؤں میں جہاں وہ تعینات ہیں، کہ چندے کی وصولی کے لیے گاؤں کا دورہ کر رہا تھا کہ ایک نوموائے امام کی اہلیہ سے چندے کی ادائیگی کا مطالبہ کیا، تو محترمہ نے 5000 گنی نکال کر آسمان کی طرف ہاتھ کرتے ہوئے کہا کہ اے اللہ، میرے پاس صرف یہی کل رقم ہے جو میں تیری راہ میں ادا کر رہی ہوں، تو اسے قبول فرما، اور وہ رقم چندے میں ادا کر دی۔ نوموائے ہے، افریقہ کے دور دراز علاقے میں رہنے والی ہے۔ لوکل مشیر صاحب بیان کرتے ہیں کہ میں جب گاؤں کا دورہ کر کے واپس پہنچا تو
تو محترمہ جنہوں نے 5,000 فرانک گنی چندہ ادا کیا تھا بڑی خوشی سے بتانے لگی کہ آج کے سودے میں جو میں نے اللہ سے کیا تھا مجھے بہت منافع ہوا ہے۔ کہتی ہیں آپ کے جانے کے بعد اللہ تعالیٰ نے مجھے ایک رشتہ دار کے ذریعے 80,000 فرانک گنی بھجوا دیے، جو میری قربانی سے کہیں زیادہ ہے۔ گنی کو ناکری سے ہی لوکل مشنری کہتے ہیں جالو صاحب کہ عشرہ تحریک جدید منانے کے دوران ایک گاؤں کنتایا میں مولم صاحب چندے کی وصولی کے لیے پہنچے۔ ایک نوبائے شیخو صاحب 30,000 فرانک گنی چندہ تحریک جدید کی مد میں ادا کرنے کا وعدہ کیا ہوا تھا۔ جب انہوں نے ادائیگی کی طرف توجہ دلائی تو انہوں نے کہا کہ میرے پاس آج گھر کے خرچے کے لیے کل رقم 30,000 ہی ہے، لیکن میں اسے اللہ کی راہ میں پیش کرتا ہوں، اسے قبول فرمائے۔ اگلے روز مسعود کو بڑے پرجوش انداز میں فون آیا کہ اللہ نے میری قربانی قبول کر لی ہے۔ ابھی چندہ ادا کیے چند گھنٹے گزرے تھے کہ میرے بیٹے نے مجھے 3 لاکھ فرانک گنی گھر کے اخراجات کے لیے بھجوا دیے۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے میرے ایمان کو اس واقعہ کے بعد بہت تقویت عطا کی ہے۔ جماعت جو چندہ ہم سے وصول کرتی ہے وہ اللہ کی راہ میں ہی خرچ ہوتا ہے، اور میں اب اسی طرح قربانی کرتا رہوں گا۔ یہ بھی تسلی ہو گئی ان کی کہ اللہ تعالیٰ نے جو نوازا ہے تو اس لیے کہ اس رقم کا مصرف بھی صحیح ہے اور رقم ضائع نہیں ہوئی۔ قازقستان سے ایک دوست ہیں بائیگاہ متوف صاحب، چندوں میں باقاعدگی سے حصہ لیتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ جون کے مہینے میں مجھے نوکری سے فارغ کر دیا گیا اور میری جتنی بھی تنخواہ بنتی تھی وہ مالکان نے ادا کر دی۔ اب کہتے ہیں پینشن پہ ہوں۔ نوکری سے نکلنے کے بعد کچھ ماہ بعد مجھے کچھ بیماری کی وجہ سے مہنگی دوائیاں اور دیگر اشیاء خریدنی پڑی، لیکن مالی توفیق نہ ہونے کی وجہ سے بہت پریشان رہتا تھا۔ اگلے روز گلی میں چلتے ہوئے مجھے اپنے کریڈٹ کارڈ چیک کرنے کا خیال آیا۔ میں جانتا تھا کہ میرا کارڈ خالی ہوا، کچھ بھی نہیں اس کے اندر، اس میں پیسے نہیں ہو سکتے، پھر بھی چیک کرنے کا ارادہ کیا۔ جب میں نے چیک کیا تو میری حیرت کی انتہا نہ رہی، کیونکہ کارڈ میں 1,90,000 مقامی کرنسی موجود تھی۔ میں حیران تھا، اللہ کا بہت شکر کرتا رہا۔ رقم کوئی بھی وجہ بتائے بغیر اس کمپنی نے جس سے میں مستعفی ہوا تھا میرے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کر دی۔ کہتے ہیں کہ انہوں نے اس کمپنی میں فون کیا اور وجہ معلوم کی تو پتہ چلا کہ کمپنی کے مالک نے یہ رقم ان کی ایمانداری اور سچائی کی وجہ سے بطور تحفہ بھیجی ہے۔ کہتے ہیں کہ سب تحریک جدید اور وقف جدید کے چندوں میں باقاعدگی کا نتیجہ ہے۔ ملیشیا سے ایک دوست ہیں بکرا صاحب، کہتے ہیں میرا ذاتی تجربہ ہے 2016-17 کے درمیان میں نے تحریک جدید میں 1,000 رنگٹ کا وعدہ کیا۔ اس دوران میں اپنے مالی حالات کی وجہ سے ادائیگی کرنے سے قاصر تھا، جو اس وقت واقعی مشکل تھا اور میرا کاروبار متاثر ہو رہا تھا۔ میں پریشانی کی حالت میں تھا اور امید رکھتا تھا کہ وعدہ کی مکمل ادائیگی ہو جائے گی، لیکن میں پیسے بھی جمع نہیں کر سکتا تھا۔ میں صرف اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا تھا کہ اگر میری نیت سچی ہے اور جماعت واقعی حق پر ہے تو یقیناً اللہ تعالیٰ آسانیاں پیدا کرے گا۔ وعدہ جات کی ادائیگی کرنے کے آخری دن سے ایک دن پہلے اتفاقاً کاروبار سے آمدنی آئی اور رقم بالکل 1,000 رنگٹ تھی۔ میں بغیر سوچے سمجھے سیکرٹری مال کے گھر گیا اور انہیں 1,000 رنگٹ ادا کیے۔ اس واقعے کے بعد سے مجھے اس جماعت پر مکمل یقین ہے کہ اگر ہمارے مقاصد جماعت اور اسلام کی ترقی کے لیے مخلص ہوں تو اللہ تعالیٰ ضرور غیر معمولی طور پر آسانیاں پیدا کر دیتا ہے۔ بس یہ ایک طرح کی سوچ ہے جو دنیا کے ہر ملک میں رہنے والے احمدی کی ہے، حالانکہ بیچ میں ہزاروں میل کا فاصلہ ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اس طرح ایمان مضبوط کرتا ہے اور جماعت کی سچائی بھی ان پر ظاہر کر دیتا ہے، ایمان کو مضبوط کر دیتا ہے۔ جرمنی کے ایک دوست ہیں، کہتے ہیں میری فرم کے مالی حالات خراب ہونے پر کام ہو گیا، جس کی وجہ سے میری آمدنی کم ہو گئی۔ جس روز تحریک جدید کا سیمینار تھا اس وقت ایمان افروز واقعات سنتے ہوئے میں نے اپنے دل میں اللہ تعالیٰ سے وعدہ کیا کہ میں 500 یورو مزید ادا کروں گا۔ اس سلسلہ میں انہوں نے کہتے ہیں مجھے خط بھی لکھا دعا کے لیے، خود بھی دعائیں کی، اللہ تعالیٰ نے فضل فرمایا
اور تحریک جدید کے پہلے وعدے کے ادائیگی کے بعد مزید 600 یورو ان کو ادا کرنے کی توفیق ہوئی۔ کچھ روز کے بعد فرم سے فون آیا کہ اگر آپ پہلی فرم کو چھوڑ کر ہمارے پاس کام کریں، کسی اور فرم کا فون آیا، تو آپ کی تنخواہ پہلی فرم سے 1000 یورو زیادہ ہوگی۔ میں نے سوچ بچار کے بعد فیصلہ کیا کہ اس نئی فرم میں کام کروں گا۔ اس فرم کے مالک نے کہا چونکہ آپ نے اپنی پرانی فرم چھوڑ دی ہے، اس لیے آپ کو 3 ماہ ہر مہینے باقاعدہ 2000 یورو کی 3 قسطوں میں بونس دیا جائے گا، اور کام کے متعلق بتایا کہ جمعہ ہفتہ اور اتوار کو چھٹی ہوگی۔ اس طرح اللہ تعالیٰ کے فضل سے تحریک جدید میں اضافی قربانی کے نتیجے میں نہ صرف میری تنخواہ میں اضافہ ہو گیا بلکہ نماز جمعہ کی ادائیگی کا بھی مستقل انتظام ہو گیا۔ آئیوری کوسٹ کے مبلغ لکھتے ہیں کہ تحریک جدید کے چندے کی وصولی کے سلسلے میں پولیسو نامی گاؤں میں چندے کی تحریک کی۔ ایک معمر بزرگ جو نہایت غریب تھے اور ان کی مالی حیثیت کے مطابق ہمارا خیال تھا کہ اگر 200 یا 300 فرانک بھی دے دیں تو بڑی بات ہے، وہ اٹھے اور گھر گئے۔ نہ صرف خود چندے کی رقم لے کر آئے بلکہ ساتھ اپنے بیٹے کو بھی لے کر آئے کہ تم بھی چندہ ادا کرو۔ چنانچہ اس نے 2000 فرانک پیش کیا انہوں نے، جو ان کی حیثیت کے مطابق ایک خطیر رقم تھی۔ ان کے بیٹے نے بھی 500 فرانک ادا کیے۔ یہ ہے مال کی محبت پر اللہ تعالیٰ کے دینی خاطر قربانی کا جذبہ۔ سینیگال ایک اور ملک ہے افریقہ کا۔ معلم صاحب کہتے ہیں محمد انجائے صاحب ایک غریب لیکن مخلص احمدی ہیں۔ ان کی اہلیہ بیمار تھیں۔ ڈاکٹر نے جو ادویات لکھی تھیں ان کی قیمت 15000 فرانک صیفہ تھی، جو ان کے پاس موجود نہیں تھی۔ وہ اپنے کسی دوست کے پاس قرض کے حصول کے لیے گئے، اسے قرض لیا۔ اسی دوران نماز کا وقت ہو گیا۔ نماز کی ادائیگی کے لیے مشن ہاؤس آئے۔ اپنی اس بیوی کی صحت کے متعلق مولم صاحب سے ذکر کیا اور پوری تفصیل نہیں ابھی بتائی تھی، صرف ذکر ہی کیا تھا۔ مولم صاحب نے اپنی بات پہلے شروع کر دی اور اشرا تحریک جدید کے حوالے سے ذکر کرنا شروع کیا کہ خدا کی راہ میں قربانی کریں، اللہ تعالیٰ آسانیاں پیدا کرتا ہے۔ بہرحال انہوں نے اپنے مجبوری کا ذکر کیا اور کہا کہ 2-4 دن بعد میں ادائیگی کر دوں گا، ابھی تو مجبوری ہے مجھے۔ اس وقت اہلیہ کی دوا خریدنے کے لیے قرض لیا ہے، وہ لے لیں۔ بہرحال وہ مشن ہاؤس سے چلے گئے۔ چند منٹ گزرے تھے کہ واپس آئے اور کہا کہ مشن ہاؤس سے نکلتی مجھے خیال آیا کہ مجھے معلم نے تحریک کی ہے، کچھ بھی ادائیگی نہیں میں نے کی اس تاریخ پر، اس پر میرا دل بہت بوجھل ہو گیا، اس لیے آپ یہ 5000 فرانک صیفہ تحریک جدید میں کاٹ لیں، میں صرف ضروری دوا خرید لوں گا۔ یہ کہہ کر انہوں نے رسید لی اور چلے گئے۔ مشن ہاؤس سے نکل کر ابھی فارمیسی تک نہیں پہنچے تھے کہ ایک کال آئی کہ ایک صاحب نے کہا کہ میں نے ایک بیڈ بنوانا ہے، آپ کو 50000 فرانک صیفہ میں ٹرانسفر کر رہا ہوں ٹیلی فون کے ذریعے کریڈٹ بینک کو آرڈر کر کے، جب آپ کی اہلیہ ٹھیک ہو جائیں تو میرا بیڈ بنا دیں اور بقیہ رقم بعد میں ادا کر دوں گا۔ یہ کہتے ہیں فارمیسی بھی جانے کے بجائے وہ صاحب پھر واپس آئے مشن ہاؤس اور معلم کو یہ سارا واقعہ بتایا اور کہا کہ چندے کی برکت سے خدا تعالیٰ نے خاص فضل فرمایا ہے اور میری ضرورت سے زائد رقم مجھے مل گئی ہے۔ سینیگال سے ہی معلم صاحب بیان کرتے ہیں ایک مخلص دوست واگن صاحب نے تحریک جدید کہ چندہ کا 10,000 فرانک صیفے کا وعدہ کیا۔ ان کو بتایا گیا کہ تحریک جدید کا سال اختتام پذیر ہونے والا ہے، آپ کا چندہ بھی بقایا ہے۔ انہوں نے کہا ابھی تو میرے پاس پیسے نہیں ہیں، لیکن بہرحال فکر نہ کریں، عرصہ ختم ہونے سے پہلے میں ادا کر دوں گا، چاہے مجھے اپنے کپڑے بیچ کر ہی رقم ادا کرنی پڑے۔ یہ جذبہ ہے ان کا۔ مولانا صاحب بتاتے ہیں کہ چند دن بعد وہ خود ہی میرے گھر آئے اور کہا کہ میرا تحریک جدید کا چندہ وصول کر لیں، اور بتایا کہ اس کی بہت فکر تھی اور آج ہی میری بیٹی نے مجھے ناقابل یقین طور پر پیسے بھیجے ہیں، تو سب سے پہلے میں چندہ دینے آ گیا ہوں۔ ایسے ایسے مخلص ہیں جماعت میں، پرواہ نہیں کرتے اسی چیز کی۔
نائجر کے امیر صاحب کہتے ہیں ایک معلم ہیں، ان کی اہلیہ گھریلو خاتون ہے، اپنی کوئی آمدنی نہیں. معلم صاحب بھی ان کا طریقے کا وعدہ ادا کیا کرتے تھے. جب ان کی اہلیہ کو علم ہوا تو انہوں نے کہا کہ اس سال میں اپنا چندہ خود ادا کروں گی اور میرا وعدہ 8,000 صیفہ لکھ لیں. ان کے معلم شوہر نے کہا کہ کیسے ادا کرو گے؟ انہوں نے کہا مجھے یقین ہے کہ میری قربانی اللہ کا قبول کرے گا. اور پھر اس طرح ہی ہوا کہ کچھ دن گزرے تھے کہ ان کی پڑوس سے ایک عورت ان کے پاس آئی اور کہا کہ اگر آپ کو سلائی آتی ہے تو میرے کپڑے سلائی کر دیں، اور ساتھ ہی 3,000 صیفہ ایڈوانس بھی دے دیا، جو انہوں نے فوراً طریقہ جدید کی مد میں ادا کر دیا. اس کے بعد سے ان کے پاس اتنا کام آیا کہ انہوں نے بآسانی اپنا چندہ مکمل کر لیا. عورتوں نے حضرت مسلم موت کو اس وقت لکھا تھا جب تاریخ شروع ہوئی تھی کہ آج آپ نے کہا تھا کہ 5 روپے یا 10 روپے دو، کہ یہ اتنی رقم ہم یکمشت نہیں دے سکتے، 1-2 روپیہ ہم ادا کر سکتے ہیں، ہمیں اجازت دی جائے، مہینے کے دے دیں. یہ جذبہ جو اس وقت دکھایا گیا تھا آج بھی قائم ہے، بلکہ ان لوگوں میں ہے جو ہزاروں میل دور بیٹھے ہیں، خلیفہ وقت کی براہ راست آواز تو سن لیتے ہیں لیکن سمجھ نہیں آتی ان کو، بعض زبان بھی نہیں جانتے، لیکن اخلاص میں بڑے ہوئے ہیں. سینیگال سے معلم صاحب لکھتے ہیں تانبا کنڈا ایک جماعت ہے، سیدی صاحب جن کے پاس گائے اور بھیڑوں کا اپنا ریوڑ ہے، انہوں نے کال کر کے پوچھا انہیں کہ تحریک جدید کیا ہے. سن لیا تھا انہوں نے لوگوں سے احمدیوں کو تحریک جدید چندہ دینا چاہیے. مولانا صاحب نے ان کو تحریک جدید کے متعلق تفصیل سے بتایا اور یہ بھی بتایا کہ ان دنوں عشرہ تحریک جدید بھی چل رہا ہے. موصوف نے بتایا کہ ان کے والد بڑے مالدار آدمی تھے مگر وہ زکوٰۃ اور انفاق فی سبیل اللہ میں کمزور تھے، مگر مولویوں کی خاطر مدد کرتے رہتے تھے. ان کے والد کی وفات کے بعد کافی جانور ان کے حصے میں آئے ہیں مگر ان کو بھی انفاق فی سبیل اللہ کی توجہ پیدا نہیں ہوئی. جب معلم صاحب نے ان کو زکوٰۃ اور دیگر چندہ جات کی طرف توجہ دلائی تو انہوں نے ایک گائے اور 2 بھیڑیں چندہ میں دیں اور کہا کہ ایک بھیڑ خاص تحریک جدید کے لیے ہے. اس کے 7 دن بعد میں خواب آئی کہ جانوروں میں ایک خاص قسم کی وبا پھیل رہی ہے جس کی وجہ سے جسم سے پانی بہتا ہے اور جانور مرتے جا رہے ہیں. چونکہ وہ خود بھی ایک بڑے ریوڑ کے مالک ہیں، انہوں نے پریشانی میں دوران خواب ہی خیال کیا کہ ان کے جانور بھی تو ہیں. دعا کی انہوں نے خواب میں ہی کہ اے خدا میرے جانوروں کی حفاظت فرما. اس پر ان کو خواب میں بڑے زور سے آواز آئی کہ تم تحریک جدید کی وجہ سے تمہارے جانور محفوظ رہیں گے. اس دوران انہوں نے ایک کاغذ دیکھا جس پر پہلی لائن میں بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا ہوا تھا اور ان کا نام بھی درج تھا. ان کی آنکھ کھل گئی. مولم صاحب کو کال کی، خواب سے بتائی. مولم نے بتایا کہ جو رسید آپ کو دی ہوئی ہے اس کے سب سے اوپر والی لائن پڑھیں، وہ جو بسم اللہ الرحمن الرحیم بھی لکھا ہوا ہے اور نیچے اس کے آپ کا نام بھی لکھا ہوا ہے. اس کے علاوہ تو کچھ پڑھ نہیں سکتے تھے. اور پھر اس نیچے تحریک جدید بھی چندہ لکھا ہوا ہے. تو بہرحال کہتے ہیں یہ جب میں نے دیکھا رسید کو بھی اور خواب، تو یہ واقعہ میرے ایمان میں زیادتی کے موجب ہوا. عجیب ہی طریقے سے اللہ تعالیٰ بھی رہنمائی کرتا ہے. شیانگا تنزانیہ کے معلم لکھتے ہیں ایک جماعت کے ایک نوبائے احمدی بزرگ رمضان صاحب نے چندہ تحریک جدید کے لیے اچھا معیاری وعدہ لکھوایا. ان کا گزر بسر کھیتی باڑی سے ہوتا تھا اور بارش نہ ہونے کی وجہ سے بہت سے کسانوں کی فصل اچھی نہیں ہو سکی. رمضان صاحب نے بتایا کہ وہ ہر وقت اسی پریشانی میں تھے کہ وہ اپنا وعدہ تحریک جدید کیسے پورا کریں گے. وہ کہتے ہیں کہ میں اس خیال میں تھا کہ ایک دن میرے ایک عزیز کا فون آیا جس نے عرصہ دراز سے کوئی رابطہ نہیں کیا تھا. اس نے فون کر کے کہا کہ میں آپ کو کچھ پیسے بھیج رہا ہوں، رقم بھجوا رہا ہوں جس سے وہ آپ اپنے گھر کے لیے کچھ کھانے کا سامان لے لیں. ان بزرگ کو جب رقم ملی تو سیدھا سیکٹری مال کے پاس گئے اور اپنا وعدہ پورا کیا.
اور زائد بھی ادا کیا۔ ان کا کہنا ہے کہ یہ سب میرے اللہ نے میری مدد فرمائی ہے تاکہ میں چندے کا وعدہ مکمل کر سکوں۔ تو یہ تھے ان لوگوں کے قربانی کے معیار۔ جو نئے شامل ہونے والے ہیں ان کے بھی کہاں تو جماعت مخالف جماعت کو ختم کرنے کے لیے زور لگا رہے تھے، اور پھر دیکھیں کیسے اللہ تعالیٰ نے نومبائن کے دل میں جماعتی خاطر قربانی کی تحریک پیدا کی، اور پھر نواز بھی رہا ہے۔ کیا ان مخالفین کی پھونکوں سے یہ چراغ بجھ سکتا ہے جو اللہ تعالیٰ کے جلائے ہوئے؟ جتنا چاہے زور لگا لیں، ناکامی اور نامرادی ہی مخالفین کا مقدر ہے۔ اور جماعت دنیا کے ہر کونے میں قربانیوں کی مثالیں قائم کرتے ہوئے ترقی کرتی چلی جا رہی ہے۔ تحریک جدید حضرت مسلم موعود نے شروع ہی اس وجہ سے کی تھی کہ جماعت کے خلاف ہر طرف سے شورش تھی، حتیٰ کہ حکومت کے افسران بھی مخالفین کی پشت پناہی کر رہے تھے۔ تحریک جدید کا مقصد ہی یہ تھا کہ تبلیغ کر کے جماعت کو بڑھایا جائے اور دنیا کے ہر ملک میں جماعت احمدیہ کے ذریعے اسلام کا جھنڈا لہرایا جائے۔ بس یہ جماعت احمدیہ کے ذریعے اسلام کے آغوش میں آئے ہوئے لوگ ہیں جو ایمان و یقین اور قربانی میں مثالیں قائم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ واقعات تو بے شمار ہیں، لیکن ان کو یہاں اس وقت بیان نہیں کیا جا سکتا سب کو۔ تحریک جدید کے حوالے سے کچھ مزید بھی بتا دوں، نہیں اس کا تاریخی پس منظر بھی۔ جیسا کہ میں نے ذکر کیا ہے، جماعت کے خلاف ہر طرف سے فتنہ اور فساد اٹھ رہا تھا۔ خاص طور پر احرار نے تو فساد پیدا کرنے کے لیے اپنا تمام زور لگا لیا تھا، اور یہ نعرہ تھا کہ احمدیت کو صفحہ ہستی سے مٹا دیں گے، قادیان کا نام و نشان مٹا دیں گے، اور قادیان کی اینٹ سے اینٹ بجا دینے کی باتیں ہوتی تھیں۔ یہاں تک کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے مزار اور مقدس مقامات کی بے حرمتی کے پروگرام تھے، اور حکومت کی طرف سے بھی مخالفین کی طرف زیادہ رجحان نظر آتا تھا، باوجود اس کے کہ اس وقت انگریز حکومت تھی۔ بجائے فتنہ ختم کرنے کے ان کی زیادہ حمایت کی جاتی تھی۔ تو ان حالات میں حضرت مسلم موعود رضی اللہ عنہ نے جماعت کو ایک پروگرام دے کر تحریک کی، جس میں مالی قربانی کی طرف بھی توجہ دلائی۔ یہ 1934 کی بات ہے۔ نومبر میں آپ نے پہلے کچھ خطبات دیے جن میں کچھ تمہید اور پس منظر بیان کیا کہ کیوں میں تحریک کرنا چاہتا ہوں۔ ابھی یہ پہلے ذکر ہی کیا تھا اور پوری تفصیل بیان نہیں فرمائی تھی، لیکن مخلصین نے آپ کو ہر قسم کی قربانی پیش کرنے کے لیے لکھنا شروع کر دیا، جس پر آپ نے خوشنودی کا اظہار بھی فرمایا، اور فرمایا میں یہ تفصیل اس لیے بیان کر رہا ہوں کہ جماعت تیار ہو قربانی کے لیے، کیونکہ بعض دفعہ قربانیاں لمبی کر دینی پڑتی ہیں، اور عورتیں اور بچے بھی اس کے لیے تیار ہوں۔ یہ صرف مردوں کا کام نہیں ہے، بلکہ عورتوں کو بھی اپنی ذمہ داریوں کو سمجھنا ہوگا۔ گو یہ ہر احمدی کے لیے لازم نہیں تھی اس وقت، لیکن اخلاص و وفا کا غیر معمولی جذبہ جماعت نے دکھایا۔ بہرحال 1934 میں آپ نے باقاعدہ ایک فنڈ کا اعلان فرمایا اور بتایا کہ ہم نے دشمن کی ریشہ دوانیوں کا جواب دینا ہے، ان کی طرح فساد کر کے نہیں بلکہ تبلیغ کر کے، کیونکہ دشمن کو یہ موقع ہی اس لیے ملا ہے کہ ہم نے پوری طرح تبلیغ کا حق ادا نہیں کیا۔ اس کے متعلق جس سنجیدگی سے سوچ کر منصوبہ بندی ہونی چاہیے تھی وہ نہیں کی۔ احمدیت کے پیغام کو دنیا کے کونے کونے تک پہنچانے کے لیے جو کوشش ہونی چاہیے تھی وہ نہیں کی۔ اس کا حق جس طرح ادا ہونا چاہیے تھا اس کا حق ادا نہیں ہوا۔ آپ نے اس وقت جماعت کو ایک پروگرام دے کر جس میں اپنی اصلاح اور قربانی کے معیار کو بلند کرنے کی طرف توجہ دلائی، مالی قربانی کی بھی تحریک کی، جو کہ 27,000 روپے تھی، جو کہ 3 سال میں جمع کرنا تھا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے
اس اخلاص و وفا سے بھری ہوئی جماعت کو اپنے فضل سے خلیفہ وقت کی آواز پر لبیک کہتے ہوئے 1,00,000 روپے 1 سال میں دینے کی توفیق عطا فرمائی۔ اور اس وقت جماعت کے مالی حالات کو دیکھتے ہوئے یہ بہت بڑی قربانی تھی، چند آنوں کی قربانیاں ہوتی تھیں۔ اس وقت اپنا اور اپنے بچوں کا پیٹ کاٹ کر قربانی کرنے کا جو نمونہ قائم کیا، اللہ تعالیٰ نے اس کو ایسا قبول فرمایا کہ جہاں دنیا میں تبلیغ کے غیر معمولی راستے کھلے، وہاں یہ قربانیاں ان تک ہی محدود نہیں رہیں، بلکہ آج بھی ایسے نمونے ہمیں نظر آتے ہیں جیسا کہ ان واقعات میں نے بیان کیے ہیں۔ بہرحال ان لوگوں نے جہاں مالی قربانیاں کیں، وہاں دین کے لیے اپنی زندگیاں بھی وقف کیں، دور دراز ملکوں میں تبلیغ کے لیے گئے، اور بعض کو قید و بند کی صورتیں بھی برداشت کرنی پڑیں۔ حضرت مسلم موعود نے شروع میں اس تاریخ کو 10 سال تک کے لیے بڑھا دیا تھا، 3 سال سے پھر 10 سال کر دیا تھا۔ پھر 10 سال مکمل ہونے پر اس کے خوشکن نتائج ظاہر ہونے پر اور مزید قربانیاں کرنے والوں کی خواہش پر اسے مزید بڑھا دیا، اور پھر یہ مستقل تحریک بن گئی۔ آج ہم اللہ تعالیٰ کی تائید و نصرت کے جو نظارے دیکھ رہے ہیں، وہ ان ابتدائی لوگوں کی قربانیوں کا ہی نتیجہ ہے جسے اللہ تعالیٰ نے قبول فرمایا، بلکہ اب بھی نئے شامل ہونے والوں کو بعض دفعہ خوابوں کے ذریعے اس تاریخ میں مالی قربانی کی طرف توجہ دلائی گئی ہے، جیسا کہ میں نے واقعات میں بیان کیا ہے۔ ان ابتدائی قربانی کرنے والوں کی نسلوں کو آج بھی اپنے آباء و اجداد کی قربانیوں کو یاد رکھتے ہوئے جہاں خود اور اپنی نسلوں کو ان قربانیوں کے تسلسل کو جاری رکھنے کی کوشش کرنی چاہیے، وہاں اپنے پر جو فضل ہوئے ہیں اس پر بھی خود بھی زیادہ سے زیادہ قربانی کرنی چاہیے۔ بہرحال اس تاریخ کے مطابق جو ابتدائی لوگ تھے ان کی تعداد 5,000 تھی، اور یہ دفتر اول تاریخ جدید کے مجاہد تھے۔ اور پھر حضرت خلیفۃ مسیح رابع کی طرف سے خاص تحریک کی گئی کہ ان کی بچوں اور نسلوں کو ان کی قربانیوں کو زندہ رکھنے کے لیے تا قیامت ان کی طرف سے چندہ دیتے رہنا چاہیے۔ اور پھر میں نے بھی جب دفتر پنجم کا آغاز کیا تو اس طرف خاص توجہ دلائی، اور اب اللہ تعالیٰ کے فضل سے ان سب کے کھاتے زندہ ہیں۔ دفتر اول کے مجاہدین کو جب 10 سال پورے ہو گئے تو پھر حضرت خلیفۃ مسیح ثانی نے دوسرے دفتر کا اعلان فرمایا، اور اس میں بعد میں آنے والے شامل ہوئے، اور اس کا عرصہ انہوں نے 19 سال مقرر فرمایا، اور فرمایا کہ آئندہ یہ دفتر 19 سال کے بعد قائم ہوتے چلے جائیں گے۔ ہر 19 سال کے بعد ایک دفتر 19 سال کا ہوگا، پھر اگلا شروع ہو جائے گا۔ تو اس کے مطابق پھر دفتر سوائم حضرت خلیفۃ مسیح ثالث رحمہ اللہ تعالیٰ نے جاری فرمایا، لیکن کیونکہ 19 سال بعد یہ 1964 میں جاری ہونا چاہیے تھا، لیکن حضرت خلیفۃ مسیح ثانی کی بیماری کی وجہ سے اس وقت اس کا اعلان نہیں آپ فرما سکے۔ اس لیے حضرت خلیفۃ مسیح ثالث نے فرمایا کہ اس دفتر کا اعلان تو میں کر رہا ہوں، لیکن یہ حضرت مسلم موعود کی طرف منسوب ہوگا، اور اللہ تعالیٰ مجھے بھی اس کا ثواب دے دے گا۔ اس کا اعلان 1966 میں ہوا، لیکن آپ نے فرمایا کہ یہ 1965 نومبر سے جاری ہوگا۔ پھر 1985 میں دفتر چہارم کا اجرا حضرت خلیفۃ مسیح رابع نے فرمایا۔ پھر اس 19 سال عرصہ کو قائم رکھتے ہوئے جو تھا یہ دفتر چہارم قائم رہا 19 سال۔ 2004 میں جب یہ عرصہ ختم ہوا 19 سال کا، تو پھر میں نے دفتر پنجم کا اجرا کیا، اور آج پھر 19 سال پورے ہونے پر میں دفتر ششم کے آغاز کا اعلان کرتا ہوں۔ اب نئے شامل ہونے والے نوآبائین بھی اور نئے پیدا ہونے والے بچے بھی، یا جو بھی پہلے کسی دفتر میں نہیں ہیں،
دفتر ششہ میں شامل ہوں گے۔ بس جماعتی انتظامیہ اس کے مطابق اب اپنی اپنی جماعتوں میں اس کے مطابق عمل کریں۔ حضرت مسلم موعود رضی اللہ عنہ نے جب نئے دفتر کا اعلان فرمایا تھا تو اس وقت ارشاد فرمایا تھا کہ اس کے بعد یعنی دفتر دوم کے بعد تحریک جدید کے دور سوم اور چہارم اور دور پنجم آئیں گے اور ہم دین کے لیے قربانیاں کرتے چلے جائیں گے۔ جس دن ہم نے دین کے لیے جد و جہد چھوڑ دی اور جس دن ہم میں وہ لوگ پیدا ہو گئے جنہوں نے کہا کہ دور اول بھی گزر گیا، دور سوم بھی گزر گیا، دور چہارم بھی گزر گیا، دور پنجم بھی گزر گیا، دور ششم بھی گزر گیا، دور ہفتم بھی گزر گیا، اب ہم کب تک اس قسم کی قربانیاں کرتے چلے جائیں گے؟ آخر کہیں نہ کہیں اس کو ختم کرنا چاہیے۔ مسلم فرماتے ہیں کہ وہ اقرار ہوگا ان لوگوں کا کہ اب ہماری روحانیت سرد ہو چکی ہے اور ہمارے ایمان کمزور ہو گئے ہیں۔ ہم تو امید رکھتے ہیں کہ تحریک جدید کے یہ دور غیر محدود دور ہوں گے، اور جس طرح آسمان کے ستارے گنے نہیں جاتے اسی طرح تحریک جدید کے دور بھی گنے نہیں جائیں گے۔ جس طرح اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم سے کہا کہ تیری نسل گنی نہیں جائے گی، اور حضرت ابراہیم کی نسل نے دین کا بہت کام کیا، یہی حال تحریک جدید کا ہے۔ تحریک جدید کا دور چونکہ آدمیوں کا نہیں بلکہ دین کے لیے قربانی کے سامانوں کا مجموعہ ہے، اس لیے اس کے دور بھی اگر نہ گنے جائیں تو یہ ایک عظیم الشان بنیاد اسلام اور احمدیت کی مضبوطی کی ہوگی۔ بس اس سوچ کے ساتھ ہر احمدی کو اپنے قربانیوں کے معیار کو سامنے رکھنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ان قربانی کرنے والوں کو کس طرح نوازتا ہے، اس کے چند واقعے جیسا کہ میں نے کہا، میں نے بیان کیے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی فعلی شہادت ہے کہ یہ الہی تحریک ہے۔ اسی طرح حضرت مسلم موعود نے تحریک جدید کے ضمن میں ایک جگہ یہ بھی فرمایا تھا، اس کو وصیت کے نظام کے ساتھ جوڑتے ہوئے، کہ تحریک جدید کا نظام ہے تحریک جدید کا جو نظام ہے، تحریک ہے، یہ نظام وصیت کے، یہ میں اپنے الفاظ میں بیان کر رہا ہوں، یہ ارہاس کے طور پر ہے، یعنی اس کی وجہ سے نظام وصیت بھی مضبوط ہوگا۔ یہ مالی قربانیوں کی عادت ڈالنے کی بنیاد ہوگی۔ یہ پیش رو ہے، یعنی آگے چلنے والی چیز ہے، اطلاع دینے والا جو ایک دستہ ہوتا ہے اس طرح کا ہے، لوگوں کو اطلاع دیتا چلا جائے گا کہ ایک عظیم نظام اس کے پیچھے آ رہا ہے، یہ نظام وصیت کہلائے گا۔ بس جیسا کہ میں نے نظام وصیت میں شمولیت کے لیے تحریک کرتے ہوئے 2005 میں کہا تھا، اس کی طرف کہ نظام وصیت کے ساتھ نظام خلافت کا بھی گہرا تعلق ہے۔ اب نظام وصیت کے ساتھ ہی قربانیوں کے معیار بھی بڑھنے ہیں، تو پہلے قربانیوں کے آرڈر ڈالنے کے لیے تحریک جدید کا نظام ہی ہے، اس طرح بھی توجہ دینی ہوگی، اور اس طرح توجہ کریں۔ اللہ تعالیٰ جماعت کے آسودہ حال طبقے کو بھی اس طرح توجہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ کے فضل سے بعض اچھا کمانے والے بہت توجہ کرتے ہیں، لیکن ابھی اس میں مزید لوگوں کی شامل کرنے کی، جو اپنے وسائل کے مطابق چندہ دیں، بہت گنجائش ہے۔ غریب تو جیسا کہ میں نے کہا قربانی میں بہت بڑھ گیا، لیکن امیروں کو بھی اس سے توجہ دینی چاہیے۔ اب میں گزشتہ سال کے اعداد و شمار بھی پیش کر دیتا ہوں۔ تحریک جدید کے پھل سے پہلے میں بتا دوں جو ہمیں نظر آئے۔ پہلے کیا ابتدا میں تو ہم قادیان سے باہر نہیں نکل رہے تھے، یا ہندوستان تک تھوڑے سے پھیلے ہوئے تھے، لیکن اب دنیا کے 220 ممالک میں مساجد کی کل تعداد 9300 سے اوپر ہے، مشن ہاؤسوں کی تعداد 3400 سے اوپر ہے، اور کئی مساجد ابھی درجنوں مساجد ابھی بن رہی ہیں، مشن ہاؤس بھی بن رہے ہیں، زیر تعمیر ہیں۔ مبلغین کی تعداد اور معلمین کی تعداد دنیا میں 5000 کے قریب ہے، یہ بھی بڑھ رہی ہے۔ اللہ کے فضل سے قرآن کریم کے تراجم بھی ہو رہے ہیں، 77 زبانوں میں تراجم ہو چکے ہیں، لٹریچر چھپ رہا ہے،
مختلف زبانوں میں لٹریچر کا ترجمہ ہو رہا ہے، اور بے شمار کام اس کے ذریعے سے ہو رہا ہے جو تحریک جدید کے ذریعے سے کہ کام کے شروع ہونے سے شروع ہوا۔ وہ اس میں باقی چندے بھی شامل ہوئے ہیں، لیکن تحریک جدید کا بھی بہت بڑا کردار ہے۔ اللہ تعالیٰ کے فضل سے میں نئے سال کا اعلان کرتا ہوں۔ تحریک جدید کا 89واں سال 31 اکتوبر کو اختتام پذیر ہوا، اور اب ہم 90ویں سال میں داخل ہو رہے ہیں۔ اس سال اللہ تعالیٰ کے فضل سے جماعت عالمگیر کو 17.20 ملین پاؤنڈ کی قربانی پیش کرنے کی توفیق ملی، الحمدللہ، اور گزشتہ سال سے 7,49,000 پاؤنڈ زیادہ ہے، باوجود دنیا کے معاشی حالات کے۔ جماعت جرمنی اس دفعہ بھی دنیا بھر کی جماعتوں میں پہلے نمبر پہ ہے، اعزاز نے اپنا برقرار رکھا ہوا ہے۔ کرنسیوں کے ریٹ دنیا میں بہت زیادہ متاثر ہوئے معاشی حالات کی وجہ سے، پاکستان میں بھی، لیکن عمومی طور پر مقامی طور پر ہر ایک نے اپنی قربانی کے معیار کو بڑھایا ہے۔ جرمنی پاکستان کے علاوہ جو پہلی پوزیشن ہے 10 میں، جرمنی جیسا کہ میں نے کہا وہ تو مکمل طور پہ اول ہے، ہر ایک سے اوپر ہے۔ نمبر 1 جرمنی ہے، پھر برطانیہ ہے، پھر کینیڈا ہے، یہ تیسرے نمبر پہ آ گئے ہیں اب۔ امریکہ چوتھے نمبر پہ چلا گیا ہے، 5ویں نمبر پہ مڈل ایسٹ کی جماعتیں ہیں، 6ٹھے نمبر پہ بھارت ہے، 7ویں پہ آسٹریلیا ہے، 8ویں پہ انڈونیشیا ہے، 9ویں پہ بھی پھر یہاں مڈل ایسٹ کی ایک جماعت ہے، اور 10ویں پہ گھانا ہے۔ یہاں بھی کرنسی بہت زیادہ ڈیویلیو ہوئی ہے، لیکن اس کے باوجود گھانا نے اپنی 10ویں پوزیشن اس سال ہی برقرار رکھی ہے۔ قابل ذکر جماعتیں جو چھوٹی ہیں ان میں آئرلینڈ، ماریشس، ہالینڈ، ملیشیا، سنگاپور، نیوزی لینڈ، قزاقستان، جارجیا وغیرہ ہیں۔ افریقن ممالک میں نمایاں پوزیشن والے ہیں گھانا، ماریشس، نائجیریا، بورکینا فاسو، تنزانیہ، گیمبیا، یوگنڈا، لائبیریا، سیرا لیون، بینن۔ شامل ہونے والوں کی مجموعی تعداد 16,37,000 سے ضابط کر گئی ہے، اور اس میں زیادہ کام کرنے والے جو ممالک ہیں وہ گنی کناکری، جمیکا، کرغستان، زامبیا، نیپال، گھانا، کینیا، تنزانیہ، کانگو کنشاسا، کانگو برازیل، نائجیریا، سینیگال، آئیوری کوسٹ اور مڈل ایسٹ کی جماعت شامل ہے۔ جرمنی کی پہلی 10 جماعتیں جو ہیں ان میں روڈر مارک، روٹگاؤ، کیل، آسنبروک، پیننبرگ، نوئس، نڈا، کولون، مہدی آباد، پولرزہائم، اور عمارتیں جو ہیں ان میں ہامبرگ نمبر 1 پہ، پھر فرینکفرٹ، گروسگراؤ، ویسبادن، ڈٹسن باخ، ریٹسٹڈ، ریزلہائم، مارفیلڈن والڈورف، ڈارمسٹڈ، مانہائم۔ برطانیہ کی پہلی 5 ریجن جو ہیں بیت الفتوح نمبر 1، پھر اسلام آباد، مڈ لینڈس، مسجد فضل اور بیت اللسان۔ بڑی جماعتیں جو برطانیہ کی ہیں ان میں فارنہم، وسٹر پارک، ساؤتھ چیم، اسلام آباد، والسال، ایش، جلنگم، آلڈرشاٹ ساؤتھ، یول، بریڈ فورٹ نارتھ۔ چھوٹی جماعتوں میں اسپین ویلی، سوانزی، نارتھ ہیمپٹن، نارتھ ویلز، نیوپورٹ۔ کینیڈا کی امارات میں وان نمبر 1 پہ، پھر کیلگری، پیس ولیج، وینکوور، مساگا، ٹورنٹو۔ چھوٹی جماعتیں کینیڈا کی ہیں ہیملٹن، آؤنٹن، آٹوا ایسٹ، بریڈ فورڈ ایسٹ، ہیملٹن، ملٹن ویسٹ، مونٹریال ویسٹ، ونیپیگ، ریجائنا، لائڈمسٹر، ایبٹسفورڈ۔ امریکہ کی جماعتیں ہیں میری لینڈ نمبر 1 پہ، نارتھ ورجینیا، لاس اینجلس، سیاٹل، شکاگو، سلیکان ویلی، ڈیٹرائٹ، ہیوسٹن، اوشکوش، نارتھ جرسی، ساؤتھ ورجینیا، سینٹرل جرسی، ڈیلس۔ انڈیا پاکستان میں جو
جو ہے وہاں عمومی طور پہ لحاظ سے اول نمبر پہ لاہور ہے، پھر دوم ربا ہے، سوم کراچی۔ ضلعوں میں فیصل آباد نمبر 1 پہ ہے، پھر گوجرانوالا، پھر گجرات، عمر کوٹ، حیدرآباد، میر پور خاص، لودھراں، بہاولپور، کوٹلی آزاد کشمیر اور جیلم۔ وصولی کے اعتبار سے پاکستان کی شہری جماعتوں میں امارت ٹاؤن شپ لاہور، امارت الحم اکبر ٹاؤن لاہور، امارت دارالذکر لاہور، امارت عزیز آباد کراچی، امارت مغل پورہ لاہور ملتان، امارت بیت الفضل فیصل آباد، گوجرانوالا، کوئٹہ، پشاور۔ چھوٹی جماعتیں جو ہیں وہاں کی ان میں کھوکھر غربی، چونڈا، کوٹ شریف آباد، بشیر آباد سندھ، کھاریاں، حیات آباد، پنڈی بھاگو، دارالفضل کنڈری، نواد آباد فارم، خیرپور۔ انڈیا کی جو 10 صوبے جات ہیں ان میں نمبر 1 پہ کیرالہ، پھر تامل ناڈو، کرناٹک، تلنگانہ، جموں اور کشمیر، اڈیشہ، پنجاب، بنگال، دہلی، مہاراشٹر۔ قربانی کے لحاظ سے 10 جماعتیں کوئمبٹور، تامل ناڈو، پھر قادیان، پھر حیدرآباد، کالی کٹ، منجیری، میلاپالم، بنگلور، کولکتہ، کرولائی، کیرنگ۔ آسٹریلیا کی پہلی 10 جماعتیں میلبرن لانگ وارن، میلبرن بیروک، ماسٹن پارک، پینرتھ، پرتھ، ایڈلائڈ ویسٹ، کاسل ہل، برسبن لوگن ایسٹ، پیراماٹا، میلبرن کلائڈ۔ یہ ان کی جماعتیں ہیں 10۔ اللہ تعالیٰ ان سب قربانی کرنے والوں کے مال و نفوس میں برکت عطا فرمائے اور پہلے سے بڑھ کر قربانیاں دینے والے ہوں یہ لوگ۔ فلسطینیوں کو دعاؤں میں یاد رکھیں، ہمیشہ انہیں نہ بھولیں۔ عورتیں اور بچے جس ظلم کی چکیں پس رہے ہیں، اللہ تعالیٰ جلد ان کی رہائی کے سامان فرمائے۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله۔ عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، يعظكم لعلكم تذكرون۔ اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم، ولذكر الله أكبر۔